علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ قابل احترام بھائیوں، دوستوں، عزیزوں اور بزرگوں، یہ سن کر بڑی خوشی ہوئی کہ ایک لمبے عرصے کے بعد ہمارے اس مکتب سے تقریباً 15 بچے ناظرہ قرآن پڑھ کر فارغ ہو رہے ہیں اور ناظر قرآن کی وہ تکمیل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو بھی نظر بد سے بچائے، اللہ تعالیٰ ان کے پڑھانے والے کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے اور ان کے والدین کو بھی اللہ تعالیٰ برکتوں سے نوازے۔ یہ مکاتب ہمارے لیے بڑی خیر کا ذریعہ ہے، اس لیے کہ دو چیزیں بڑی بنیادی ہیں، ایک ہے عمل اور ایک ہے عقیدہ۔ عمل کی بڑی اہمیت ہے شریعت میں۔ قرآن پاک کے اندر جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے عمل کرنے کا حکم دیا ہے۔ عمل اگر صالح ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے تو اسے جنت ملے گی۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا۔ عمل آدمی کا اچھا ہوتا ہے اور بعض مرتبہ معمولی ہوتا ہے تو اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ اپنی رضامندی بھی دیتا ہے، اپنا قرب بھی دیتا ہے اور مقام تقرب اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے عمل آدمی کے لیے اس کی زندگی کو بنانے میں بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے ابتدائی حالات، ان کی شروع کی زندگی دیکھی جائے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ شراب کے عادی تھے، شراب میں مست رہے ہیں، اسی کے نشے میں ڈوب کر زندگی گزار رہے ہیں۔ ایک مرتبہ جا رہے ہیں اور شراب کے نشے میں آنکھیں چڑھ رہی، گردن ہل رہی ہے، قدم لڑکھڑا رہا ہے۔ راستے میں دیکھا ایک پرچہ پڑا ہوا چھوٹا سا، چلتے چلتے اس پر نظر پڑی، اٹھا کر دیکھا اس پر اللہ کا نام لکھا ہوا۔ شرابی آدمی نشے میں جس کو اپنا ہوش نہیں، اچھے برے کا کوئی تمیز نہیں، ایک چھوٹے سے پرچے کو اٹھا کر دیکھا، اللہ کا نام لکھا ہوا ہے، اپنے سر پر چومنے لگے اور دائیں بائیں نظر دوڑائی، کوئی جگہ مل جائے جہاں مجھے پرچہ رکھ دیں۔ ایک اونچی سی جگہ نظر آئی، وہاں بشر حافی نے وہ پرچہ رکھ دیا اور آگے چلے۔ شرابی آدمی ہے، ام الخبائث کا استعمال کرنے والا، انتہائی گھٹیا چیز کا عادی، چلتے چلتے ایک عمل کیا اور اپنے گھر پہنچا۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے کسی بزرگ کے دل میں یہ بات ڈالی، الہام کی، القاء فرمائی کہ بشر حافی کو جا کر یہ کہو کہ ہم نے اس کے اس عمل کی قدردانی کی ہے اور آج اس نے ہمارے نام کو فرش سے اٹھا کر اونچائی پر رکھا ہے۔ ہم نے یہ طے کر لیا ہے کہ بشر حافی کا نام فرش سے اٹھا کر عرش تک لے جائیں۔ چنانچہ یہ بزرگ بشر حافی کے پاس پہنچے، شراب کے نشے میں دھت پڑے ہوئے۔ او بشر، یہاں بھائی کیا بات ہے؟ ارے آپ ہمارے
ارے بھائی میں ایک بات تجھے بتانا ہے. ہاں جی بتائیے. کہ میرے دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی کہ تیرا وہ جو معمولی سا عمل تھا اس عمل کی اللہ نے بڑی قدر کی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں یہ بات ڈالی ہے کہ جس طرح اللہ کا نام تو نے فرش سے اٹھا کر اونچائی پر رکھا، اللہ بھی تیرا نام فرش سے اٹھا کر صاحبزادے عالم میں پھیلائے گا. میں نے کہا اچھا اللہ کو میرا عمل پسند آیا. کہنے لگے میں بھی قسم کھاتا ہوں کہ آج کے بعد سے کبھی شراب نہیں. اس کے بعد سے وہ بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ، ایک شرابی کا ایک عمل اگر اسے اللہ کا قریبی بنا سکتا ہے تو اگر میں اور آپ عملی میدان میں آگے بڑھے تو کہ اللہ کا قرب نہیں مل سکتا. یہ مکاتب عمل میں پختگی پیدا کرنے کا ذریعہ ہے. دوسری چیز ہے عقیدہ. عمل میں اگر کوئی آدمی کمزور ہے، اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ، حالانکہ کمی ہونی نہیں چاہیے لیکن خدا نہ خواستہ اگر عمل میں کمی رہ گئی اور عقیدہ آدمی کا صحیح ہے تو اللہ تعالیٰ نیا پار لگا دے گا، کبھی نہ کرے. اگر عقیدہ آدمی کا خراب ہے اور عمل چاہے کیسے ہی ہو، کتنا ہی شاندار ہو، کتنے ہی بیواؤں کا وہ سہارا بنتا ہو، یتیموں کی جو مدد کرتا ہو، سارے اچھے کام اور نیک کام کرتا ہو، عقیدہ اگر خراب ہے اللہ کے یہاں کسی عمل کی کوئی وجہ نہیں. اس لیے قرآن پاک میں عقیدے کو بھی درست رکھنے کی بہت تاکید کی. یہود و نصارہ جو تورات کی اور انجیل کی تلاوت کرنے والے اور اپنے آپ کو اہل کتاب کہنے والے، ان کے عقیدے جب بگڑے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ناکامی کو قرآن پاک میں بیان کیا. وقالوا اتخذ اللہ ولدا، یہود کہنے لگے عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائی کہنے لگے عیسیٰ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں. یہ دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں، بیچ میں قریش کود پڑے، کہنے لگے نہ تم صحیح نہ تم صحیح، ہم بتائیں اللہ کی اولاد کون ہے. کہ حاجی تم بتاؤ. کہنے لگے وہ جو فرشتے ہیں نا، فرشتے وہ ہیں اللہ کی بیٹیاں، نہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں نہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، فرشتے اللہ کی بیٹیاں. اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ نہ یہود کی بات صحیح، نہ عیسائیوں کی بات صحیح، نہ مشرکین کا عقیدہ صحیح. صحیح عقیدہ یہ ہے وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، اللہ کی ذات تو اس سے پاک ہے کہ وہ کسی کو اولاد بنائے. اس لیے کہ اولاد اگر ہوگی یا تو ہم جنس ہوگی یا غیر جنس ہوگی. جس آدمی کا بچہ پیدا ہو رہا ہے وہ یا تو اسی کی جنس کا ہے یا اس کے علاوہ جنس کا. اگر اس آدمی کا بچہ اس کی جنس کا نہیں ہے تو یہ تو بہت عیب کی بات ہے. مثال کے طور پر کسی آدمی کے یہاں بلی پیدا ہو جائے، عزت کی بات ہے عیب کی بات کہ بھئی ہے انسان اور بلی پیدا ہو گئی، ہے انسان اور چوہا پیدا ہو گیا، یہ تو عیب کی بات ہے، عزت کی بات نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو وراء الورا ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اولاد عزیر ہو، اگر اللہ تعالیٰ کی اولاد اگر عیسیٰ ہو، یا اللہ کی بیٹیاں فرشتے ہوں تو اللہ کی ذات الگ ہے، اللہ کی جنس الگ ہے، اور فرشتوں کی اور انسانوں کی جنس الگ ہے. تو یہ تو اللہ کے لیے عیب کی بات ہے. اللہ تعالیٰ سارے عیوب سے پاک، سارے نقائص سے پاک، سارے رذائل سے پاک ہے. ساری شمائل اللہ کے اندر ہیں، سارے خصائل اللہ کے اندر ہیں، ساری خوبیاں اللہ کے اندر ہیں. ادنا درجے کا ذوق، فکر، بیماری اور ادنا درجے کا اللہ تعالیٰ کے اندر نقص نہیں پڑے. اور اگر آدمی کی اولاد اسی کی جنس ہے اور یہ مان لیا جائے کہ اللہ کی بھی اولاد ہے اور اللہ ہی کی جنس ہے تو یہ بھی عقیدے کے خلاف ہے. اس لیے کہ اللہ کے رسول کوئی نہیں. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. قرآن پاک کی صورت میں عقیدہ درست کیا ہے. تو یہ مکاتب اور مدارس ہمارے بچوں کے اعمال بھی درست کرانے کا بہترین ذریعہ ہے اور عقائد درست کرانے کا بھی بہترین ذریعہ ہے. اس لیے طے کریں انشاءاللہ ہم اپنے بچوں کو بھی مکتب سے جوڑیں، بڑے بھی انشاءاللہ مکتب سے جوڑیں، اور اپنے پڑوسی رشتہ داروں اپنے محلے کے بچوں کو بھی گشت کرتے محنت کر کے کوشش کر کے مکاتب سے جوڑنے کی کوشش کریں گے. تو انشاءاللہ کون کون یہ نیت کرتا ہے کہ انشاءاللہ میرے بچے تو مکتب میں آتے ہی ہیں
انشاءاللہ میں اپنے پڑوس کے بچوں کو بھی مکتب سے جوڑنے کی کوشش کروں. بتاؤ بھائی کون کون نیت کر رہے ہیں؟ سب نیت کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے عقائد درست کرنے کا اور اعمال میں آگے بڑھنے کا ایک نظام جماعت تبلیغ کے عنوان سے قائم کیا. ایک آدمی غفلت میں پڑا ہوا ہے, ایک آدمی اپنے کاروبار زندگی میں لگا ہوا ہے, اس کے اعمال آگے پیچھے ہو رہے ہیں اور کہیں نہ کہیں اس کا عقیدہ بھی پھسل رہا. اذانیں ہو رہی ہیں, دکان چھوڑنے کو تیار نہیں. اذانیں ہو رہی ہیں, مکان چھوڑنے کو تیار نہیں. اذان ہو رہی ہے, اپنی مصروفیات کو چھوڑ کر اللہ کے لیے قربان کرنے کو تیار نہیں. تو کہیں نہ کہیں چاہے زبان سے نہ صحیح, لیکن میں اور آپ اپنے عمل سے کہہ رہے ہیں کہ جی حسبنا دکان, ہمیں تو ہماری دکان کافی. حالانکہ ہونا کیا چاہیے؟ حسبنا کتاب اللہ, ہمیں تو اللہ کی کتاب کافی ہے, ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے. علیہ توکلت, میں نے تو اللہ ہی پر بھروسہ کیا. زبان کچھ کہہ رہی ہے, عمل کچھ کہہ رہا ہے. یہ دو رنگی زندگی ہماری نہ رہے, یک رنگی زندگی ہو جائے, اور جو ہماری زبان پر ہے وہی ہمارا عمل بن جائے, عقیدے میں پختگی آئے, عمل میں آگے بڑھے. اس کے لیے اللہ کا فضل ہے, پوری دنیا کے اندر جماعت کا نظام ہے. عمل میں آگے بڑھنے, عقیدے میں پختگی پیدا کرنے کے لیے الحمدللہ 7-8 دسمبر کو ہمارے لیے اجتماع ہوئی. پتا ہے بھائی کہاں پر ہے؟ ٹرانسپورٹ نگر میں. کہاں پر ہے؟ ارے بولو تو صحیح, اللہ کی بندو, کہاں پر ہے؟ تاج پور میں اجتماع ہے تاج پور والوں کا, ہمارا نہیں ہے. ارے بولو تو صحیح, ہمارا بھی ہے نہیں ہے. کیا لگائیں گے؟ خیمہ لگائیں گے بھائی, چائے پلاؤ, انڈا پلاؤ, سبزی بہت ہے, کافی پلاؤ. ارے میرے بھائیوں دوستوں, یقیناً بڑا ثواب, یقیناً بڑا کار خیر ہے, لیکن حقیقتاً اجتماع کیا ہے؟ اللہ کے راستے کا خروج ہو. ہر آدمی عمل میں آگے بڑھ رہا ہو, ہر آدمی کا عقیدہ گہرا ہو رہا ہو. کتنی زمانے کی آندھیاں آ جائے, اس آدمی کا عقیدہ ٹس سے بس نہ ہو کہ چاہے لاکھ لاک ڈاؤن لگ جائے, چاہے لاکھ کرفیو لگ جائے, چاہے لاکھ حکومت خلاف ہو جائے, میرا اللہ زمین کے بغیر, اور میرا اللہ آسمان کے بغیر, اور میرا اللہ ساری شکلوں کے بغیر مجھے, میرے گھر والوں کو, پوری نسل انسانیت کو پالنے پر, چلانے پر اور ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے پر مکمل قدرت رکھتا ہے. بتاؤ بھائی, اس کے لیے عمل کو آگے بڑھانے کے لیے اور عقیدے میں گہرا اترنے کے لیے سب کو ضرورت ہے نہیں ہے؟ ہے کوئی ایسا کہ یہ کہے کہ مجھے عمل میں آگے بڑھنے کی اور مجھے اپنے عقیدے میں گہرا اترنے کی ضرورت نہیں؟ کوئی ہے ایسا؟ اس کے لیے بتاؤ بھائی, انشاءاللہ ہم ان سمتوں میں آگے بڑھیں گے, عمل بھی خوب کریں گے, عقیدہ بھی درست رکھیں گے, اور ہر خیر کے کام کا ہم حصہ بنیں گے. اس کے لیے بتاؤ 4-4 مہینے کے لیے کون تیار؟ جلدی بتاؤ بھائی, اجتماع سے بتاؤ, جلدی کھڑے ہو کے بتاؤ, جلدی بتاؤ. 4-4 مہینے کے لیے اللہ تعالیٰ قبول کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ مبارک. ارے ایک جلسہ ایسا بھی ہے اس میں تشکیل ہو جائے, کیا بات؟ بتاؤ بھائی, بتاؤ بھائی, جلدی بتاؤ, کھڑے ہو کے بتاؤ. کون, کیا نام ہے بھائی؟ حاجی اعظم صاحب, اللہ تعالیٰ قبول کر رہا ہے. فہیم بھائی تیار ہے, اللہ تعالیٰ قبول کر رہا ہے. دیکھو بھائی 4 مہینے کی ہو رہی ڈنڈی مکھانی. ہاں یعقوب بھائی, اللہ تعالیٰ قبول کر رہا ہے. اور بتاؤ بھائی, اور بتاؤ جلدی. عمل میں آگے بڑھنے, عقیدے میں گہرا اترنے کے لیے 4-4 مہینے لگا. حاجی جی بھی تیار ہے ماشاءاللہ, حاجی رئیس صاحب, شکیل بھائی, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. محمد احمد بھائی, ارے واہ, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. آپ یقین جانیے, ابھی جو ہم لوگ زندگی گزار رہے ہیں نا, دیکھو بات تو ذرا کڑوی ہے لیکن بات سچی ہے, اور یہ کوئی بے صبری کی بات نہیں جو میں کہنے جا رہا ہوں. میری آپ کی زندگی سے میرے آپ کے پڑوسی بدزن ہیں, میری آپ کی زندگی سے برادران وطن بدزن ہیں, شرکائے وطن بدزن ہیں. ابھی ہمارے ساتھی نے کارگزاری سنائی, وہ ایک علاقے میں پہنچے پہاڑوں میں, جس آدمی کے پاس پہنچے اس سے جان پہچان, مسلمان آدمی, کئی مرتبہ اس سے الگ سلگ ہو چکی, دعا سلام ہو چکی. اس کے پاس پہنچے, گاڑی رکی, تو وہ کہہ رہا ہوں سے کون لوگ آپ, کس سے ملنا ہے؟ ساتھی نے کہا کس سے ملنا.
تمہیں کیا کام ہے؟ یہ جو دین کا تقاضا لے کر آئے. تو اس نے بڑی بددلی سے کہا اور بڑی بے روحی سے کہا کہ میں تو یہ چاہتا ہوں ہمارے علاقے میں، ہمارے پہاڑوں میں کوئی مسلمان آئے ہی نہ، بس ہم جیسی زندگی گزار رہے ہیں تم لوگ اگر پتہ نہیں کیسا ماحول بنا. تو ہمارے ساتھیوں نے کہا کہ تیرے جیسے مسلمانوں سے لوگ بدزن ہیں، ہم شاندار مسلمان بنانا چاہتے ہیں، ہم ایسا معیاری مسلمان بنانا چاہتے ہیں جن کی کردار کو، جن کی رفتار اور گفتار کو، جن کے معاملات کو دیکھ کر اپنے نہیں غیر بھی محبت کرنے لگتے ہیں. اور پھر انہوں نے اپنا واقعہ سنایا کہ میرا غیر مسلم دوست تھا اور اس نے ایک بہت بڑی جگہ ایک دکان بنائی. کہنے لگے میں اس کے پاس گیا، نکلتے وہ نظر پڑی، اس کے پاس پہنچا، دعا سلام ہوئی، تعارف ہوا، زمانے کے بعد ملاقات ہوئی. اس کو بتایا کہ ہاں ہم فلاں اسکول میں پڑھا کرتے تھے. کہنے لگے کیسے آئے؟ انہوں نے کہا کہ میں تمہیں صرف دعائیں دینے آیا ہوں، اللہ تعالیٰ تمہارے کاروبار میں برکت دے، اللہ تعالیٰ تمہارے روزی میں خوب ترقی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے بچوں کو تمہارا سہارا بنائے. کہنے لگے جب میں نے یہ کہا تمہارے بیٹے کو اللہ تمہارا سہارا بنائے، اس کا بیٹا کرسی میں بیٹھا ہوا تھا، فوراً کھڑا ہو گیا. کہنے لگا انکل آپ بیٹھیے، آپ کے لیے چائے منگاتا ہوں، آپ کے لیے پانی منگاتا ہوں، آپ کے لیے ناشتہ لگاتا ہوں. کہنے لگے نہیں بیٹا میں تو صرف تمہیں دعائیں دینے آیا تھا. وہ ایسا ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے. کہنے لگے بھیا بہت بہت شکریہ، بہت بہت دھنیہ واد، آج تم پہلے آدمی ہو جو صرف اس غرض سے آئے ہو، مطلب پتہ نہیں کس غرض سے لوگ آتے. تو جماعت کی محنت، مدارس کی محنت، مکاتب کی محنت، خانقاہوں کی محنت، جماعت اور جمعیت کی محنت خالص اور 100% وہ مسلمان بنانے کی ہے جس مسلمان کو دیکھ کر لوگ محبت کرتے ہیں، جس مسلمان کی قدر و منزلت اور عظمت لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ بٹھا دیا کرتا ہے، اور لوگ اپنی سیٹ چھوڑنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، اور لوگ ان کو جھک کر سلام کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. بتاؤ بھی ایسے مسلمان بننا چاہتے ہیں نہیں چاہتے؟ بتاؤ اس کے لیے 4 مہینے، ابھی نام بہت کم آئے. کتنے نام ہے؟ ابھی تو صرف 9 نام ہے. مقبرہ بازار والی مسجد کوئی معمولی مسجد نہیں، بہت بنیادی مسجد ہے. یہ حلقہ نمبر 1 کی مسجد ہے جس حلقے پر پورے شہر کی نظر ہے. بتاؤ بھی غلط تو نہیں؟ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کوئی غلط بات نہیں کرنی. بتاؤ بھی بتاؤ. مسکرانے والے بھی بتائیں، جنہوں نے اپنی گردنیں ڈاؤن کر دی وہ بھی بتائیں. سوچ رہا ہوں گے یار یہ کیا ہوئی، کون سا تماشا شروع کر دیا جلسے میں. بتاؤ بھی بتاؤ، بتاؤ ہمت کر کے بتاؤ. اچھا 2-4 نام اور بتاؤ، کم سے کم 10-12 کی جماعت کو کریں. بتاؤ بھی بتاؤ. اچھا ایک نام اور بتاؤ. ٹھیک ہے، عشرۃ الکاملہ 10 پورے ہو گئے. کھڑے ہو کے بتاؤ. افضل بھائی گلریز کا نام کتنا ہوگا؟ کہاں ہے زید بھائی؟ کھڑے ہو کے بتاؤ. واہ 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 واہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اور کسی کا نام کھاتا بند کر رہے ہیں؟ اور بھی کسی کا نام آنے والا ہے؟ ارے کچھ نہیں پتا. اللہ تعالیٰ اسی کی برکت سے قبول فرمائے. یوں کہتے ہیں بار بار لکھاؤ. یاسین بھائی کہاں ہیں؟ یاسین بھائی کدھر بیٹھے ہیں؟ دکھائی نہیں دے رہا. کیا ارادہ ہے؟ ارے واہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. وہ یہ کہہ رہے ہیں ہم جانے والوں کا استقبال کریں گے. بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ قبول کرو. بہت اچھا. اللہ تعالیٰ کو نیت کرو انشاءاللہ ہمیں موت تک دین کا مددگار بن کے رہنا. کیا کر رہے ہیں بھائی؟ اللہ تعالیٰ قبول کرنا ہے. جن لوگوں نے نام لکھا ہے ذرا کھڑے ہو جاؤ اپنی جگہ. پیسے بھی وصولیا بھی کی جلدی 2 منٹ کے اندر جلدی ادھر آ جاؤ. کچھ نہ کچھ جتنے ہوں، ظاہر پیسے تو لے کے آئے نہیں ہوں گے، لیکن جو بھی ہے گلزار بھائی بھی جمع کر دو، باقی بات بھی جمع ہوتے ہیں. باقی ساتھی قریب آ جائے. دیکھو بھائی مفتی صاحب نے آپ کو بہت قیمتی باتیں بتائیں، ارتداد کے تعلق سے باتیں بتائیں، اور بھی بہت ساری باتیں. میں بھی طے کروں، آپ بھی طے کرو. مفتی صاحب نے جن چیزوں کی طرف توجہ دلائی ہے انشاءاللہ ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے. ایک نیت یہ بھی کرو کہ جو باتیں مفتی صاحب نے بتائی ہیں وہ اپنی ذات تک محدود نہیں رکھیں گے، بلکہ یہ باتیں لوگوں تک پہنچائیں گے. یہ فکریں دوسروں میں منتقل کریں. طے کرنا ہے بھائی. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم